بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں کبھی امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور میری تمام چیپٹر وائز ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے کلاس فیلوز بھی کم وقت میں آسان انداز سے بھرپور تیاری کر کے 100% کامیابی حاصل کر سکیں۔ جماعت دہم اسلامیات لازمی، اس کا باب چہارم اور اس کا پوائنٹ نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کے حوالے سے ہم پہلے کریں گے ملٹیپل کوسچنز اور بعد ازاں شارٹ کوسچنز کے ساتھ موضوع کا مکمل اور تفصیلی احاطہ کریں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ ملٹیپل کوسچنز میں آپ کو 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے کسی ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ملٹیپل کوسچنز میں میرا پہلا سوال ہے جو غیبت اور بہتان کے حوالے سے ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں فتنہ و فساد، فضول خرچی، غیبت، بے حیائی۔ درست جواب ہے غیبت۔ سوال نمبر 2، کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں تکبر اور غرور، طنز و طعنہ، لاپرواہی اور سستی، چغل خوری اور غیبت۔ درست جواب ہے طنز اور طعنہ۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے غیبت کو، جھوٹ کو، سود کو، تکبر کو۔ درست جواب ہے غیبت کو۔ غیبت کو قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 4، دوسروں کے عیبوں کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے بیماریوں میں، انہی عیبوں میں، لالچ میں، تکبر میں۔ درست جواب ہے دوسروں کے عیبوں کا جو تذکرہ کرتا ہے وہ خود بھی انہی عیبوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درست آپشن ہے انہی عیبوں میں۔ سوال نمبر 5، غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ہرس، لالچ، نفرت، میانہ روی۔ درست جواب ہے نفرت۔ سوال نمبر 6، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے بہتان، چوری، جھوٹ، چغلی۔ درست جواب ہے بہتان۔ سوال نمبر 7، کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی ہے جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت۔ درست جواب ہے بہتان۔ سوال نمبر 8، تہمت لگانے والے پر سزا نافذ ہوتی ہے 80 کوڑوں کی، 50 کوڑوں کی، 100 کوڑوں کی، 20 کوڑوں کی۔ درست جواب ہے تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9، کسی کی جسمانی یا عملی کمزوری، رنگ، نسل، خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا یا اس کی غیبت کرنا ہے بے حیائی، لاپرواہی، سخت گناہ، اعتراض۔ درست جواب ہے سخت گناہ۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والے کے لیے اعلان کیا گیا ہے برائی کا، ہلاکت کا، تحقیر کا، طنز کا۔ درست جواب ہے ہلاکت کا۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال بیان کی گئی ہے جھوٹ کی، غیبت کی، چوری کی، بہتان کی۔ درست جواب ہے غیبت کی۔ سوال نمبر 12، بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے غیبت کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا۔ درست جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال نمبر 13، غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں نوجوان، پڑھے لکھے، بزرگ، بہادر لوگ۔ درست جواب ہے بہادر لوگ۔ سوال نمبر 14، ایسے شخص کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے غیبت کرنے والے کی، شکایت کرنے والے کی، ناشکری کرنے والے کی، نفرت کرنے والے کی۔ درست جواب ہے غیبت کرنے والے کی۔ سوال نمبر 15، اس کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے آفت، عیب، نفرت، غیبت اور بہتان۔ درست جواب ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 16، اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں غیبت اور بہتان، نافرمانی، طعنہ زنی، حقارت۔ درست جواب ہے غیبت اور بہتان۔ غیبت اور بہتان کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں
عزیز طالبات، ملٹیپل کوسچنز مکمل ہوئے۔ اب ہم اسی موضوع کے حوالے سے جو ہمارا غیبت اور بہتان ہے اس سے متعلق ہم شارٹ کوسچنز کریں گے اور موضوع کا تفصیلی طور پر احاطہ کریں گے۔ شارٹ کوسچنز میں ہمارا پہلا سوال ہے، غیبت کا کیا معنی ہے؟ جواب، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بہتان کا کیا معنی ہے؟ جواب، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی بہتان ہے، اسے تہمت لگانا بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو طعنہ دینے والا، عیب نکالنے والا ہو۔ سورہ حمزہ کی آیت نمبر ہے 1۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو حرام قرار دیا ہے اور اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ ترجمہ تھا۔ دوبارہ سنیے، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12۔ سوال نمبر 4، غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیے۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا۔ جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4880۔ سوال نمبر 4، غیبت اور بہتان کے معاشرے میں 2 نقصانات تحریر کیجیے۔ جواب، غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، خاندانوں، بازاروں، محلوں میں نفرت کی منحوس دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل طور پر پرہیز کریں، نہ غیبت کریں اور نہ ہی سنیں۔ اگلا سوال، اسلام کے عدالتی نظام میں تہمت لگانے کی کیا سزا ہے؟ جواب، اسلام کے عدالتی نظام میں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ تہمت لگانے والے پر 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، غیبت کرنا کیسا گناہ ہے؟ جواب، کسی کی جسمانی یا عملی کمزوری، رنگ، نسل، خاندان یا پیشے کی بنیاد پر اسے طعنہ دینا یا اس کی غیبت کرنا سخت گناہ ہے۔ ہر انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب کسی کی جسمانی کمزوری یا رنگ و شکل کی بنیاد پر اس کی تحقیر کی جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں غیبت کرنے اور طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال کس چیز کی بیان کی گئی ہے؟ جواب، قرآن مجید میں سب سے زیادہ سخت مثال غیبت کی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگلا سوال، عذاب قبر کی 2 وجوہات حدیث کی روشنی میں لکھیے۔ جواب، ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 349۔ اگلا سوال، غیبت کرنا کیسے لوگوں کا شیوا ہے؟ جواب، غیبت کرنا بزدل اور بیکار لوگوں کا شیوا ہے۔ بہادر لوگ غیبت جیسے مرض سے دور رہتے ہیں۔ غیبت کرنے والے شخص کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگوں کے جن عیبوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن خود بھی ان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اگلا سوال، غیبت سے بچنے کے لیے کن لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے؟ جواب، غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس موضوع پر مشتمل ملٹیپل اور شارٹ کوسچنز مکمل ہوئے۔ اچھی تیاری کے لیے اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔